السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل ٹو جنہ۔ آپ کو کوئی پتہ نہیں یاد ہوگی، آئی تھنک تقریباً 4-5 سال پہلے ایک سعودیہ کی لڑکی تھی، اس کا نام تھا راحف محمد۔ وہ کہتی تھی کہ اس کی جو فیملی ہے اس پر ظلم کرتے، تو وہ اپنی فیملی سے بھاگی تھی۔ پھر لمبی سٹوری مختصر کر کے یہی خلاصہ تھا کہ پھر آخر میں کینیڈا والوں نے اس کو اسائلم دیا، اور یہ کہانی بہت ان مغربی ملکوں میں اچھالی گئی تھی۔ تو کل میں ٹویٹر میں ایسے ہی میں سکرول کر رہا تھا، تو مجھے ایک ٹویٹ نظر آئی، تو اس ٹویٹ کو دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو میں بہت کیا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا بندہ دلی دکھی ہوتا ہے، میں دلی دکھی تھا۔ تو میں نے پھر دیکھا کہ اس نے مطلب کیا کیا باتیں بولی ہیں، اور پھر میں نے چیک کیا کہ واقعی حقیقت ہے، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ واقعی حقیقت ہے۔ اور کیا حقیقت آپ پوچھ رہے ہوگے؟ ایک جب وہ پہنچی تھی، مطلب کہتے کہ اس نے پہلے ہی اسلام چھوڑ دیا تھا، تو ادھر جا کے مطلب سر عام میں نے اسلام چھوڑ دیا، یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری یہ بات، لمبا سا اس نے ٹیٹو اپنے بازو پر کیا تھا۔ نمبر 3، وہ جو ہوتے ہیں نا LGBT والے، ان کی برادری کی بن گئی، اور اس نے بولا میں بائی سیکشول ہوں، تو LGBT بھی بن گئی۔ اوپر سے ایک ویب سائٹ ہے ادھر، مطلب کہتے لقب سا دیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اونلی فینس کر رہا ہے۔ جو بندہ اونلی فینس کر رہا ہوتا ہے اس پر بندہ اپنی کیا کہتے ہیں ننگی پکچروں کو بیچتا ہے۔ اوپر سے بوائے فرینڈ بھی اس کے کئی ہو گئے، لیکن ایک بوائے فرینڈ تھا، کونگنیز بوائے فرینڈ، کونگو کا، جس کو ایسے ہی اس نے پاس رکھا، اسے بچہ بھی پیدا کر لیا، اور بیچارے کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا بچہ ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک اور بھی بات تھی، سعودیہ کے اندر کہتے ہیں کہ بندہ اکیلا گاڑی میں نہیں جا سکتا کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا بھی بالکل یہی ہوا۔ ایک دفعہ اکیلے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ گئی، تو وہ کہیں لے کے جا کے تو اس کا بلاತ್ಕಾರ ہو گیا، یا اس کو پار کر دیا، مطلب اس کی عزت لوٹ لی۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں دیکھو یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی فیملی اور اپنے ملک کو چھوڑ کے آؤ اور مذہب کو چھوڑو، یہ ہوتا ہے۔ تو دیکھو ہمیں نہیں پتہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ راحف کے فیملی کہتی ہیں کہ ہم نے اس کو ابیوز نہیں کیا، تو حقیقت ہمیں نہیں پتہ۔ یہ ہمیں پتہ ہے جو اس کی حالت ہو گئی ہے جب وہ کینیڈا گئی ہے۔ اور دیکھو ہمیں چند لیسن ملتے ہیں۔ پہلا لیسن یہ ملتا ہے کہ دیکھو اگر آپ کو کوئی ایشو ریبیل کرنا ہے، آپ کو مذہب کے خلاف آپ کیوں ریبیل کر رہے ہو؟ کیونکہ مذہب کے خلاف جاؤ گے تو آپ کو خود ہی نقصان ہوگا۔ ایک بندہ جو کسی کے ساتھ بحث کرتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے میرے ساتھ بحث کی ہے تو میں آج استنجا نہیں کروں گا، یا اس نے میرا حق لیا ہے تو میں آج نماز نہیں پڑھوں گا۔ او یار، نماز چھوڑو گے تو خود ہی نقصان ہوگا، استنجا نہیں کرو گے تو خود ہی نقصان ہوگا۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھو مذہب چھوڑ کے بندہ کہتے ہیں نا فلاں بدلہ لے رہا ہے، بدلہ لینا ہے تو اس کلچر کے خلاف لو جس کلچر نے آپ کو اس طرح کیا ہے۔ کیونکہ دیکھو سعودیہ میں اور ہماری فیملیوں میں بھی کئی چیزیں کلچرل ہوتی ہے، مذہبی نہیں ہوتی۔ مذہب اور کلچر کو میلڈ کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے پوچھ گچھ کرنا کہ کون سی چیز مذہب میں سے اور کون سی چیز کلچر میں سے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری یہ بات ہوئی کہ دیکھو جب کینیڈا آئی تو اب بک اس نے پبلش کی، انٹرویوز آ رہے تھے، سارے کہہ رہے تھے ہاں عورتوں کی عزت اوپر کریے۔ یار عزت ہمیشہ ان ملکوں میں کپڑے اتارنے سے کیوں آتی ہے؟ دیکھو ٹھیک ہے عورتوں کو عزت دینا چاہتی ہوں، دو، ایک بھی میں نے نہیں دیکھی جو کہتی ہے میں عورتوں کو عزت دینا چاہتی ہوں، میں کپڑے پہنوں گی، میں اپنا حجاب نہیں اتاروں گی۔ نہیں یہ کس کو نقصان کرے؟ میں آپ کو دیکھو یہ سٹوری دکھا رہا ہوں جس کی ماں اونلی فینس پر ہوتی ہے، اور سکول میں وہ لڑکے اس کو ننگی پکچریں اپنی ماں کی دکھا رہے، تو وہ ڈپریس ہو گیا، سوسائڈل ہو گیا۔ یہ ادھر ہو رہا ہے، کہہ رہے نہیں کس کو ہم نقصان دے رہے؟ دیکھو نقصان ہم کسی کو نہیں دے رہے، آزادی ہے جی۔ یار آزادی کا یہ کیوں مطلب ہے کہ بندہ اپنے جسم اور اپنے آپ کو نیلام کرے، اپنے بچوں کی زندگی برباد کرے، اپنی فیملی کی عزت کو مٹی میں ملا دے؟ کیوں؟ یہی کیوں آزادی ہوتی ہے؟ آزادی کا یہ کیوں نہیں کہ دیکھو یہ ہمارے کپڑے اتارے، ہم اپنے کپڑے پہنیں گے، ہم اپنی نمائش نہیں کریں گے؟ جس طرح نیوز اینکر ہو گئے حجاب اتار دے گے، میک اپ کروائے گے۔ یار یہ جو میک اپ کرتے ہیں، ریسرچ ہمیں بتاتی ہے جو ریڈ لپس ہوتی ہیں، جو چیکس ریڈ ہوتی ہیں، باڈی شمر ہوتا ہے، نیل پالش ہوتی ہے، یہ عورت کا نیچرل رنگ ہو جاتا ہے جب وہ ہم بستری کرتی ہے۔ مطلب یہ سیکشول رنگ ہوتے جو میک اپ میں عورتوں کو کرایا جاتا ہے، سیکشولائز کرتے۔ تو کیوں نہیں بندہ کہتا میں میک اپ اتاروں گا، میں اپنے آپ کو ڈانپوں گا؟ یہ میری آزادی ہے۔ اور نمبر 3 فیملی پر بات آتی ہے، کیونکہ یہ لڑکی
رہف جب چھوٹی تھی لڑکیوں کو اسکول میں کس کر رہی تھی, الٹی سیدھے دوست اس نے بنائے تھے, تو بہت اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی, تو پیرنٹس نے ہاتھ دھو دیے تھے. باپ کی اب تیسری شادی ہے, اس کی رہف کی ماں اولڈ ہو گئی ہے تو ینگ کے ساتھ شادی کر رہے. تو دیکھو بات ادھر آتی ہے کہ فیملی کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب فیملی ٹائم نہیں بچوں کو دے گی تو بچے پھر اسی طرح کر کے, پھر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا او نہیں مذہب کی فالٹ ہے جی, او جی یہ مولوی صاحب نہیں کر سکتے, او دیکھو یہ ہے وہ ہے, پھر مذہب کو بندہ بلیم کرے. یار اپنے آپ کو بلیم کرو, کیا آپ نے کیا ہے؟ کہتے پہلے مدرسہ بچے کا گھر ہوتا ہے, وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے. تو آپ شروع سے ہی محنت کرو اور پھر دیکھو, اگر وہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے, لیکن ڈو یور بیسٹ, اللہ ول ڈو دا ریسٹ. مطلب اپنی طرف سے بیسٹ ٹرائی کرو, پھر اللہ تک چھوڑ دو. یہ دنیا دارالاسباب ہے, اپنی طرف سے کرنے پڑتا ہے, بس ہاتھ اٹھا کے تو نہیں نا ملتا, ورنہ سارے پھر مسجد میں بیٹھے ہوتے, پھر کیوں سارے کام کے لیے جاتے اور بسیں چلاتے اور یہ کرتے اور وہ کرتے. اور آخری چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ان ملکوں میں آزادی فری, ادھر آؤ آزاد ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو آپ کے پیک سال ہے 20 سے 30 تک, کہتے عورت کے پیک سال ہوتے ہیں, 30 کے بعد اس کا بچہ پیدا کرنے کی توفیق کم ہونے لگتی ہے, لیکن ریسرچ کہتی ہے 35 سے بہت ایشو ہو جاتا ہے, لیکن 30 سے آپ کو پتہ ہے رشتہ ہی نہیں ملتے. تو یہ پتہ ہے آزادی والے کیا کہتے ہیں, پہلے تو اپنے کپڑے اتارو, لوگوں کے ساتھ استعمال ہوتے جاؤ, چاہے اپنی تصویریں ڈالو سوشل میڈیا پر مفت میں. بندہ ٹوائلٹ پر بیٹھ کے آپ کی بیوی کو دیکھ رہا ہے, آپ کی ہونے والی بیوی کو دیکھ رہا ہے. یہ سال ویسٹ کرواتے اور کہتے دیکھو مرد آپ کو کہے گا یہ کرو وہ کرو, یہ کرنے کا کیا فائدہ, کام کرو, پیسے کماؤ, موج مستی کرو. ٹھیک ہے آپ جو پر جا رہے ہو جی, اور آپ کے آگے مرد ہی ہے, کیونکہ ہمیں سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ جو زیادہ CEOs ہے یہ مرد ہوتے ہیں, یہ بڑی کمپنیوں کے جو باس ہوتے ہیں یہ مرد ہی ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے ادھر جا کے مرد کی سن رہے ہو, وہ آپ کو کہہ رہا ہے جاؤ میری کافی لے کے آؤ, جاؤ میرے لیے یہ کرو, ہاں یس سر, کیونکہ وہ روکڑا دے رہا ہے, وہ مال دے رہا ہے. لیکن گھر میں جو روکڑا بھی دے رہا ہے, مال بھی دے رہا ہے, کپڑے بھی دے رہا ہے, گھر بھی دے رہا ہے, نہیں ادھر نہیں, ادھر آپ کی آزادی کے خلاف ہو رہا ہے جی. نہیں عورتیں باہر جائیں, محنت مشقت کرے. کئی گوریاں کہتے کہ کاش ہماری ارینجڈ میرج ہوتی, یہ کیا ہم کام کرتے, ہم چاہتے ہیں ہم گھر میں بیٹھے. اب دیکھو ایک آرٹیکل آیا تھا, اس میں عورتیں یہی کہہ رہے ہم پریفر کرتے ہیں کہ گھر رہنے کے لیے, ان کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ گھر گرہستی کرنا, بچوں کی حفاظت کرنا. ہاں عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے, مطلب ڈاکٹرز ہمیں فیمیل چاہیے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی گھر بیٹھ جائے, لیکن میں فطرتی چیز کہہ رہا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ آزاد ہونا ہے تو ٹھیک ہے, کام کاج یہ سب کچھ کرو, جب آپ کی ویلیو ختم ہو جائے نا پھر آپ شادی کرو, پھر آپ ایکسپیرینس والی ہوگی, آپ کی ٹراما کافی ہوگی, کافی مردوں کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا ہوگا اور کافی آپ کی ایشوز ہوگے, پھر آپ اس مرد کو بھی پرابلم کرو گے. ایک تو آپ کی ایج زیادہ ہوگی ہے, اوپر سے آپ اب اس کو تکلیف دے رہے ہو اور بچے دے نہیں سکتے. تو یہ بات ہوتی ہے, دیکھو یہ ادھر کی آزادی کی بات ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سی عورتیں مطلب ان ملکوں کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں آزادی, دیکھو کتنی آزاد ہے. دیکھو ہمارے کنٹری میں یہ بھی بات کو کبھی کوئی لوگ کلپ شپ کرتے, میں یہ بھی بات کہتا ہوں, جو خالی گھر ہی بٹھا دیتے, یہ بھی بات غلط ہے. گھر بیٹھیں گی, ان کی ہابیز بھی ہونی چاہیے, مطلب خالی بیٹھے نہیں اور ڈرامے نہیں دیکھے اور کھا کے پمپکن نہیں بن جائے, مطلب اپنی ہابیز بھی ہیں, مطلب ایسے جاب کر سکتی ہیں جو ان کی فیمینینٹی رکھے, جس طرح قرآن پڑھانا, یہ وہ, مطلب جن میں ان میں میسکولن ٹریٹس نہیں آئے, مطلب مرد کی طرح ان میں ٹریٹس نہیں آئے, اس طرح کی. ٹھیک ہے مطلب گھر گرہستی بھی ہو, اور یہ چھوٹی ہوتے ہیں نا, چھوٹے بزنس کرتے, یا یہ مینٹل ہیلتھ بھی ان کا سالڈ رہتا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے. آج کل زیادہ یہ ہوتا ہے جو گھر سے نکل گئی ہاں وہی خوش ہوئی, موویز میں بھی یہ دکھاتے, وہی عورتیں جو اس طرح کر رہی ہیں, جو کود رہی ہیں آگے پیچھے, ہاں انہی کو ہی دکھایا جا رہا ہے, جو گھر میں ہے وہ مظلوم ہے بیچاری, یہ ہے وہ ہے. تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.